جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ ہماری نانوں کا ہے جس میں ہم 30 سال سے رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ راشن ہمیں کوئی لے دیتا ہے، اور میری امی سلائی کرتی ہیں۔ 4th ایئر میں میرا ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹرز نے میری ٹانگ کے اندر روش ڈال دیے تھے کہ میری امی تک مجھے واش روم کرواتی رہی ہیں۔ اس حد تک میرا وہ ٹائم مشکل تھا تو میرے پاس یونیورسٹی جانے کے جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں لفٹ لے کے یونیورسٹی جاتا تھا۔ اپنا کلینک بن جائے جہاں پہ میں ساری زندگی سکون کے ساتھ بیٹھ کے رینو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اسی طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کو؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے ساتھ ڈاکٹر نعمان موجود ہیں جو کہ اس وقت ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2015 میں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ سے لے کے ویل چیئر تک کیا کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، کیا کہانی ہے آپ کی؟ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جی بھائی جان، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ انٹرویو کے لیے، اللہ آپ کو جزا دے۔ میں یونیورسٹی کی ڈگری سٹارٹ کی تھی 2011 میں ایک کالج کی، وہ ڈسکوالیفائی ہوا، پھر ہم یونیورسٹی کے اندر آ گئے تھے 2012 میں۔ تو وہاں پہ میری ڈگری سٹارٹ ہوئی تھی 100% اسکالرشپ پہ الحمدللہ، کیونکہ فائنینشلی میں ایک غریب گھرانے سے ہوں۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ ہماری نانوں کا ہے جس میں ہم 30 سال سے رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ راشن ہمیں کوئی لے دیتا ہے، اور میری امی سلائی کرتی ہیں، اور میرے جو ابو ہیں وہ سبزی کا کام کرتے ہیں رینٹ پہ کسی کی شاپ ہے۔ تو ڈگری میری ٹھیک جا رہی تھی الحمدللہ، ڈاکٹر کی 100% اسکالرشپ پہ۔ 4th ایئر جا رہا تھا ڈگری کا، تو 4th ایئر میں میرا ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ اس طرح سے ہوا کہ ہم مین روڈ پہ جا رہے تھے اور سروس روڈ سے نا ایک ڈالا نکلا تھا جس نے ڈائریکٹ مجھے ہٹ کیا تھا۔ تو اس میں میری ٹوٹل 5 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، 5 بونز فریکچر ہو گئی تھی، ایک میری بازو کی، 3 میری ہاتھ کی، اور ایک میری ہپ جوائنٹ کی بون جس کو ہم فیمورل ہیڈ بھی کہتے ہیں، کولے کی ہڈی بھی کہتے ہیں۔ تو نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹرز نے میری ٹانگ کے اندر روش ڈال دیے تھے، شکنجہ ڈال دیا تھا۔ اس شکنجے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ میری جو تھی بون کو انفیکشن ہو گیا تھا۔ اس انفیکشن کو ہم MRS سے بون انفیکشن کہتے ہیں بھائی۔ وہ اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ساری بون خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ریکور نہیں کرتی۔ تو وہ انفیکشن پھیل رہا تھا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ کو دوبارہ سے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کنٹینیو کرنی ہے نا، اگر آپ کو انفیکشن کو کلیئر کرنا ہے تو آپ کو اپنی یہ بون کو کٹوانا پڑے گا۔ اچھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کٹوانا پڑے گا۔ اچھا، تو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا کہ وہ بون کٹ جائے گی، میں ویل چیئر پہ آ جاؤں گا، میں ڈسیبل ہو جاؤں گا۔ تو ڈاکٹر سے کہا کہ یہ بہتر ہے، اگر آپ کی بون رہے گی نا تو وہ زیادہ نقصان ہے، ڈسیبلٹی بہتر ہے اس سے۔ پھر وہ بون کٹوائی، اس کی وجہ سے میری ٹانگ جو سی تھی وہ 5 انچ شارٹ ہو گئی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پھر وہ 4 سال میرے ٹریٹمنٹ میں گزرے ٹوٹل۔ اچھا، اس وقت جب یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا، آپ کی امی، آپ کے جو ابو تھے، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ ان کا کیا کہنا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ جی، یہ میں آپ کو لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو میں ٹوٹلی بیڈ پہ آ گیا تھا، بیڈ ریسٹ ہو گیا تھا۔ بیڈ کے اوپر ہی میں کھانا کھانا بھائی، بیڈ کے اوپر ہی میں نے واش روم کرنا، بیڈ کے اوپر ہی میری زندگی کی ہر ایکٹیویٹی تھی۔ تو ایون کہ میری امی تک مجھے واش روم کرواتی رہی ہیں، اس حد تک میرا وہ ٹائم مشکل تھا۔ تو اس میں نا امی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، امی نے مجھے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ میرا ساتھ دیا۔ میں بالکل بیڈ پہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ اب یہ اٹھ ہی نہیں سکتا، تو امی کہتی تھی کوئی بات نہیں، میری نظروں کے سامنے تو ہے نا، کوئی بات نہیں اگر بیڈ پہ ہے۔ تو تب مجھے اس چیز کی نا بڑی موٹیویشن ملتی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آنا ہے جب میں نے امی کی دعاؤں سے اور امی کی سپورٹ سے میں نے اٹھنا ہے۔ تو اس چیز کو میں نے اسٹرینتھ بنایا اپنی، میں نے اللہ کو اپنی اسٹرینتھ بنایا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک اس طرح سے میری امی میرا اتنا خیال کر رہی ہیں، تو مجھے کم از کم اتنا کر دے کہ میں کم از کم یہ محتاجی میری ختم ہو جائے، واش روم وغیرہ جو کروانے کی ہے امی کرواتی ہیں۔ آپ کو تب پتہ چلا کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ بالکل بالکل بھائی، ماں کا تو ہم حق کبھی ساری زندگی ادا کر ہی نہیں سکتے، ماں کا بہت مقام ہے۔
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں نے زندگی میں کبھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھایا, آپ یقین مانیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے آج میں جو ہے وہ بہتر ہوں. تو بھائی تب ماں کی موٹیویشن ملی, ماں کی سپورٹ ملی, اس کی وجہ سے میں اس وقت میں سے گزرا. وہ میرا بہت مشکل وقت تھا. تو اس کے بعد پھر میں ذرا تھوڑا بہتر ہوا, پھر دوبارہ سے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کو کنٹینیو کیا, 1.5 سال باقی وہ گزارا. تو اس طرح سے میری وہ جو سی تھی وہ ڈگری میری کمپلیٹ ہوئی ڈاکٹر کی, الحمدللہ. اب آپ کی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہے؟ ہاں جی, میری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب. تو اب یہ ہے کہ میں اس سے پہلے آپ کو ذرا بتا دوں, ایکسیڈنٹ کے پہلے کا جو میرا ٹائم تھا وہ بھی بہت ٹف تھا بھائی. وہ ٹائم بھی تھا کہ جب میرے پاس نا کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں دسترخوان سے, ملک ریاض صاحب کے دسترخوان ہے وہاں سے کھانا کھا لیتا تھا. میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. میں 2 راتیں پاک میں بھی گزاری. ماموں گھر پہلے رہتا تھا, وہاں سے چھوڑا, ماموں کے بچوں کی شادی ہو گئی تھی اس لیے. تو 2 راتیں پاک میں بھی گزاری میں نے, وہ وقت بھی میرے اوپر تھا. اس کے بعد میں ہاسٹل میں گیا. ہاسٹل میں جب گیا تو ہاسٹل میں نا یہ جس طرح کی سیڑھی ہے نا, سیڑھی کے نیچے کھڈا سا بنا ہوتا ہے, اس کو روم لگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو روم تو نہیں دے سکتے پراپر, آپ یہ لے لیں. ادھر چوہے, ادھر آپ یقین مانیں ادھر پنکھا بھی نہیں تھا, لیکن میں وہاں پہ اس کی صفائی کی, وہاں پہ میں رہا. میں نے وہ وقت بھی مشکل گزارا ہے وہاں پہ, کیونکہ مجھے چھت چاہیے تھی. تو میرے پاس یونیورسٹی جانے کے جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں لفٹ لے کے یونیورسٹی جاتا تھا. اس طرح سے میں مشکل وقت گزارتا رہا. تو میں نے ہوم ٹیوشن سٹارٹ کی تھی اپنی زندگی کو مینیج کرنے کے لیے, لیکن ڈاکٹر کی فیلڈ تھی. صبح 6 بجے 7 بجے یونیورسٹی جانا, شام کو 7 بجے آنا, پھر پریزنٹیشنز وغیرہ وہ سارا کچھ کرنا, ٹائم نہیں ملتا تھا. تو پھر ہوم ٹیوشن چھوڑ دی. اچھا, یہ جب وقت آپ کا چل رہا تھا جی, یہ مشکلات کا, ہاں جی, تب ذہن میں کیا خیالات آتے تھے؟ ذہن میں یہی خیال آتا تھا کہ جس طرح سے ہماری ماں نے ہمیں پالا ہے, ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہمیں ان کو ریٹرن کرنا ہے لازمی. میری امی کا خواب تھا کہ میری اولاد پڑھے, کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی اتنا نہیں پڑھا ہوا. میں پہلا لڑکا تھا جو یونیورسٹی میں گیا تھا. ہاں, وہ بھی مجھ پہ کرم ہوا, اسکالرشپ مل گئی. میری امی کا خواب تھا ایک, تو وہ پورا کرنا تھا. میری خواہش تھی کہ میں نے بھی پڑھنا ہے. یہ 2 چیزیں. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ماں نے ہمیں بڑی مشکل سے بھائی پالا ہے. ہم اچار کے ساتھ روٹی کھاتے رہے ہیں, ہم چینی کے پراٹھے بنا لیتے تھے, رول کرتے تھے, وہ کھاتے رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ مرچوں کو کوٹ کے روٹی کھاتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے جب نہیں ہوتا تھا نا, نانو ہمیں دے دیتی تھی سالن, اس کے ساتھ ہم کھاتے تھے. افطاری رمضان کیوں نہیں, رمضان کی افطاری کے لیے ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ نانو گھر سے افطاری آئے تو ہم افطاری کریں. ہم نے وہ وقت بھی گزارا ہے. تو وہ سارا جو تھا میرا وہ یہی تھا کہ جتنا مشکل وقت گزارا ہے نا, وہ چیز آپ پوچھ رہے ہیں اسٹرینتھ کس چیز کی ملتی تھی, انہی چیزوں کی اسٹرینتھ ملتی تھی. کہ وہ مشکل وقت جو گزارا ہے وہ ساری زندگی ہم نے انشاءاللہ نہیں رکھنا. اس چیز کو اسٹرینتھ بنا کے میں اس وقت میں سے گزرتا گیا. تو اس کے بعد پھر جب ایکسیڈنٹ ہوا, بیڈ ریسٹ ہوا, تب امی نے بڑا سپورٹ کیا, اس چیز کو اسٹرینتھ بنایا, اللہ کو اسٹرینتھ بنایا. اور اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنے نصیب کی دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اس فیز میں سے نکال دیں. تب اللہ تعالیٰ سے نصیب کی دعا کرنے کی بیس پہ, اللہ کا شکر کرنے کی بیس پہ, ماں کی سپورٹ کی بیس پہ پھر میں وہ اس بیڈ ریسٹ میں سے بھی نکلا, ٹریٹمنٹ کے فیز میں سے بھی نکلا, ڈگری بھی پوری ہو گئی. تو یہ اس طرح سے میرا جو ہے رہا ہے. اچھا, جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جب آپ کو ہوش آیا تھا, تو آپ سوچ سکتے تھے کہ یار میرے ساتھ کیا ہوا, اب میری جو اسٹڈی ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی, ہو گئی ہے, کیا خیالات آتے تھے؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا, تو میں کافی دن تو ہوش میں نہیں آیا, انکانشیس تھا, مطلب تھوڑا ہوش آتا تھا, صحیح سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے. تو جب ہوش آیا نا مجھے, تب میں نے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے اور مایوسی نہیں کی, اللہ کا شکر کیا, بہت زیادہ شکر کیا. کہ دیکھیں آج کل تو جو سڑک پہ گرتا ہے لوگ ویڈیوز بناتے رہتے, پکچرز بناتے رہتے, اٹھاتا کوئی نہیں ہے. مجھے لوگوں نے اٹھایا, تو میں اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر کیا, بہت زیادہ شکر کیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک مشکل وقت آیا, آپ نے اس میں سے گزارنا ہے. ہوتا تھا, فیل کرتا تھا کہ یار اب اسٹڈی ہے پراپر چل رہی تھی, 2016 میں نے گریجویٹ ہو جانا تھا, فیل ہوتا تھا بہت زیادہ. لیکن اللہ سے دعا ہی کرتا رہا کہ اللہ پاک آپ نے یہ مشکل بھیجی ہے, آزمائش بھیجی ہے, اس میں سے نکال دے, کل کو میں اپنی ڈگری کو کنٹینیو کر سکوں دوبارہ سے. تو جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا, تو ڈگری کو میں نے فریز کروا دیا تھا. ہاں, یہ نہیں تھا کہ میں بس چھوڑ دی کہ اب میں نے دوبارہ نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارا تھا, مایوسی نہیں کی تھی, شکر کیا,
صبر کیا, اللہ سے نصیب مانگا, ماں کی سپورٹ رہی, تو ان سب چیزوں کی وجہ سے پھر اس فیز میں سے میں نکلا. تو غمگین ضرور ہوا تھا, مایوسی نہیں آئی تھی. اچھا, اس طرح سے ہوا. جو آپ کی ڈگری تھی جی وہ کس چیز کی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں یار وہ معدے کا ڈاکٹر ہے, یار وہ ہڈیاں کا ڈاکٹر ہے, یار وہ فلانی چیز کا ڈاکٹر ہے. آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ میں ہوں بیسیکلی فزیو تھراپسٹ. فزیو تھراپسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جب کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کے بعد جب اس کا آپریٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز, تو آپریٹ کرنے کے بعد جو ایکسرسائزز کرواتے ہیں نا ساری, جو ٹانگ کی, بازو کی, وہ کرچز کے ساتھ چلانا, ویل چیئر کے ساتھ چلانا, اسٹک کے ساتھ چلانا, وہ سارا جو ہوتا ہے نا فزیو تھراپی ہوتی ہے, جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, وہ سارا کام ہمارا ہے. اس کے علاوہ کسی کو اگر فالج ہو جاتا ہے, کسی کو جوڑوں کی دردیں ہو جاتی ہے, اس طرح کا جو جتنا بھی کچھ ہوتا ہے نا, کسی کو مسکولر پینز ہیں, مسلس کا مسئلہ ہے, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں. تو میری یہ فیلڈ ہے. اچھا, اب آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے دکھا سکتے ہیں کہ یار میرے پاس ڈگری ہے. اب سرکاری جاب آپ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے, کیا آپ کا ذہن ہے؟ بھائی اس طرح سے ہے کہ میں تو ویل چیئر پہ ہوں نا, چل نہیں سکتا, تو میرے لیے ہاسپٹل کی جاب کرنا بہت مشکل ہے. میرا یہی ہے کہ میرا اپنا کلینک بن جائے جہاں پہ میں ساری زندگی سکون کے ساتھ بیٹھ کے کما سکوں, حق حلال کا کما سکوں, رزق حلال کما سکوں. میں بھائی ایسے کر کے ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے کر کے زندگی گزاروں. تو جب میرا ٹریٹمنٹ ہوا تھا نا, تو جب میرا انفیکشن پھیل رہا تھا, تو سمجھ نہیں آ رہی تھی پیسے کہاں سے ارینج ہونے آئے. تو سوشل میڈیا کمپین چلائی تھی, تو لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا. تو آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے میں ٹریٹمنٹ کروا پایا. وہ ساری پکچرز, ایکس رے, سب پروف چل رہے ہوں گے اسکرین پہ بھی. تو آپ سب کا دل و جان سے وہ تو شکریہ بہت زیادہ, آپ لوگوں نے مجھے میرے ٹریٹمنٹ کے لیے سپورٹ کیا تھا. تب بھائی یہی ہے کہ مجھے اپنا کلینک بنانا ہے, تو اس کے لیے بھی جو سا ہے مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے بہت زیادہ, تاکہ میں اپنا کلینک بنا سکوں, میں حق حلال کا کما سکوں, مجھے ساری زندگی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے, میں اپنا کما سکوں. جس طرح آپ لوگوں نے مجھے ٹریٹمنٹ میں سپورٹ کیا تھا, اسی طرح آپ لوگ پلیز مجھے میرا کلینک بنانے میں بھی سپورٹ کریں. آپ تھوڑا تھوڑا سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بچ جائے گا. میرا کیس جس نے مزید ویریفائی کرنا ہے وہ کر لے. یونیورسٹی سے اسکالرشپ تھی, وہ میرا ٹریٹمنٹ ہوا, وہ مجھ سے جو ملنا چاہتا وہ ہر طرح سے آپ لوگ میرا کیس ویریفائی کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پلیز مجھے سپورٹ کریں. میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری 10 سال کی جو اسٹرگل ہے وہ ضائع چلی جائے. مجھے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے, اللہ تعالیٰ پہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں کلینک بنا پاؤں گا. اور بھائی دوسرا ہمارا خواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر دے, کیونکہ نانو گھر ہم رہتے ہیں نا, تو 30 سال سے ادھر ہی رہ رہے ہیں. تو بس زندگی کا یہی خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر دے دے, اور ساتھ میں میرا کلینک بن جائے, میں حق حلال کا کما سکوں. جس طرح ہماری ماں نے ہمیں خودداری سے پالا ہے, اسی طرح جو سا ہے میری اگلی بھی زندگی جو سی ہے وہ آسان ہو جائے. تو مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہوں. اللہ حافظ.